سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، ایک بار پھر ہم سب حاضر ہیں بہت ہی پیارے پروگرام آئیں نماز سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جی ہاں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم جس کا نام ہے جی ہاں الحمدللہ، اس سے پہلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے وضو کے مسائل سیکھے، وضو کا طریقہ سیکھا، وضو کا پریکٹیکل بھی ہم نے دیکھا کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم نے بچوں کے ذہن کے مطابق یہ باتیں آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور بہت ہی زیادہ توجہ کا طالب ہے۔ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اور جو نماز پڑھنے والے بچے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے بچوں کو نماز درست طریقے سے پڑھنے نہیں آتی ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ دیکھیں نا، نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے پہلے کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے۔ 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوئے نا، وہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیے، نماز تو اسی وقت فائدہ دے گی نا جب ہم درست طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے نماز ہی نہیں پڑھی، اگر ہم نے تکبیر درست طریقے سے نہیں کہی، اگر ہم نے جو تلاوت اس میں کرنی ہے، قرات کرنی ہے، وہ صحیح نہیں کی، تو پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ سجدہ درست نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو وہ ہمیں وہ بینیفٹس نہیں مل سکتے نماز کے جو حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر نماز کے بینیفٹس، اس کے فائدے حاصل کرنے ہیں، اس کی برکتیں اور اس کے فضائل پانے ہیں، تو ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ جن کی نماز درست ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور وہی ہمیں برکتیں اور فضائل دلوا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ نماز کے متعلق ہم نے کچھ گفتگو سنی ہے۔ اب ہم نے نماز کا کچھ طریقہ سیکھنا ہے کہ نماز پڑھتے کس طرح سے ہیں، نماز میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، تکبیر کیسے کہنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، ٹائم تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے، اور اسے غور سے دیکھ کر، تھوڑا ٹائم دے کر اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کو سیکھ لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے کرنا اتنا مشکل نہیں رہے۔ اسٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا، تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آج تو ہم نماز کے حوالے سے اس کا طریقہ سیکھیں گے، اس کی تھیوری ہے اس کو سیکھیں گے، آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں۔ یعنی ایک بچہ آپ کے سامنے تکبیر بھی کہہ کے آپ کو دکھائے گا کہ آپ تکبیر یوں کہیں، رکوع بھی اس نے کر کے دکھانا ہے، سجدہ بھی کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پریکٹیکل بھی ہم نے نماز کا کرنا ہے۔ آج ہم نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا منہ کس طرف کرنا ہے؟ ہاں، کعبے کی طرف اپنا منہ کرنا ہے، رائٹ؟ کعبے کی طرف منہ کر کے
آپ نے اپنی کنڈیشن اپنی حالت کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ کا لباس آپ کا جسم آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور آپ کا وضو بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ چیزیں نا ان کی کیئر کرنا ضروری ہے. نماز اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ان کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو کہتے ہیں نماز کی شرائط. کیا کہتے ہیں؟ جب پریکٹیکل کریں گے نا اس کے بعد ہم آپ کو پورا ڈیٹیل بتائیں گے کہ نماز کی شرائط کتنی ہے, نماز کے فرائض کتنے ہیں, وہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ نماز کا پہلے ہم طریقہ سیکھ لیں. تو نماز سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کی کیا کہتے ہیں؟ نماز کی شرائط کہا جاتا ہے. اور نماز کے اندر جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز کے فرائض. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب آپ نماز سٹارٹ کرنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم جو فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کا ہونا چاہیے. کتنی انگلیوں کا؟ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں آپ کے پاؤں کے درمیان. ٹھیک ہے, اور یعنی بالکل ملا کے نہیں رکھنے, فاصلہ رکھنا ہے اور کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے. اچھا زیادہ سے زیادہ کتنا رکھیں گے؟ 1 بالشت. کتنا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ 1 بالشت. یوسف بھائی یہ بالش کیا ہوتا ہے؟ بالش تو آپ کے پاس بھی ہے, سب کے پاس. آپ کے پاس ہے بالش؟ ہے کہاں؟ گھر پہ رکھیے. بالش کہاں ہے؟ یہ جو ایک ہے نا یہ جو آپ سائز دیکھ رہے ہیں نا ہر ایک کی الگ الگ سائز ہوتی ہے نا بالش کی. تو اپنی اپنی بالش کے حساب سے فاصلہ رکھنا ہے. آپ میری بالش کے حساب سے فاصلہ نہیں رکھو گے, میں آپ کی بالش کے حساب سے فاصلہ نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں نا انہوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا تھا؟ بالش کسے کہتے ہیں نا. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ فاصلہ ہے, ایک سائز ہے, آپ کی دونوں انگلیوں, آپ کی جو چھنگلیاں ہیں وہ اور انگوٹھے کے جو کنارے ہیں اس کا جو سائز بنتا ہے اس کو کہتے ہیں بالش. تو اب آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کھڑے ہوں گے قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے, باوضو کھڑے ہوں گے, دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 1 بالش جتنا فاصلہ ہوگا. اور اب آپ نے نیت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ جی ہاں, نیت کرنی ہے. یوسف بھائی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کیسے کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا. نیت کیسے کریں گے؟ ہم نیت کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیت اس طرح کریں گے. مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھنی ہے؟ اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے نا تو نیت آپ ایسے کریں گے بھائی ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھیں گے نا. جی یوسف بھائی اگر ظہر کی نماز فجر کے وقت پہ ادا کی جائے تو ہو جائے گی؟ نہیں نا, دیکھیں ٹائم جو ہے نا وہ ضروری ہے. یعنی فجر کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ ظہر کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ عصر کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ مغرب کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ اور عشاء کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ کوئی بھی نماز دوسری نماز کے وقت میں ادا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. یوسف بھائی ایک سوال آیا ہے کہ ہم وہ رمضان آتا ہے جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو ہم عشاء کی اذان میں پڑھتے ہیں, اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی تراویح کی؟ ہاں دیکھیں نماز تراویح تو سنت نماز ہے. ٹھیک ہے, اس کا الگ سے کوئی ٹائم نہیں ہے. اس کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو عشاء کے ٹائم میں ہی پڑھا جائے. اس کی الگ سے اذان بھی نہیں ہوگی, اس کی الگ سے اقامت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اذان تو فرض نمازوں کے لیے دی جاتی ہے, نفل نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے, فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے. تو نماز تراویح کے لیے اذان بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کا وقت بھی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اب دیکھیں نماز آپ نے ادا کرنی ہے تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, کسی اور وقت میں ادا نہیں کر سکتے ہیں. جی
یوسف بھائی وہ کچھ بچے نیت نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کیا؟ کچھ بچے کرتے ہیں ایسا؟ ایسے کرتے ہیں نا, بغیر نیت کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں پیارے بچوں, مسئلہ یہی ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں. اب ایک بچہ آیا اور اس نے بغیر زبان ہلائے ڈائریکٹ اللہ اکبر کے نماز شروع کر دی. اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی تیری نماز نہیں ہوگی, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نیت جو ہے نا وہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے. نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ہاں, آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. زبان سے کہہ لینا اچھا ہے, لیکن اگر دل میں ہی آپ کی ارادہ ہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, امام کے پیچھے جماعت نکل رہی ہو اور ہم لوگ جلدی جلدی ایسے نیت بغیر کر لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ اگر کسی نے بالکل نیت ہی نہیں کی نماز کی, ٹھیک ہے, فرض نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز کی نیت ہی نہیں کی, تو پھر نماز تو اس کی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ آتے ہوئے بھی نیت کر سکتے ہیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں وضو کر, یا آپ مسجد میں داخل ہو گئے نا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کا ٹائم ہے, ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, یا فجر پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, اب فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے, تو آپ اٹھے اسی لیے تھے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. مسجد میں جائیں اسی لیے رہے کہ آپ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھیں گے. تو آپ کے دل میں اتنا ارادہ بھی ہے نا کہ میں فرض نماز کے لیے جا رہا ہوں اور فرض نماز پڑھ رہا ہوں, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. پیارے بچے, سب سے پہلے نیت کرنی ہے. دیکھیں نیت جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے. سپوز آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نیت کریں گے, نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض کی. ٹھیک ہے, ذرا میرے ساتھ دہرائیں گے. نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے, اب یہ دل میں بھی آپ کے اگر ارادہ ہے نا, اگر نیت ہے, ارادہ ہے دل میں, تو یہ نیت آپ کی ہو جائے گی. رائٹ. ٹھیک ہے. سیاست سے تجارت تک, سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک, صحت سے صنعت تک, چور گھر میں آ چکا ہے. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک, کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست سمینا جبین کے ساتھ, منڈے ٹو فرائیڈے, صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. یہ قبلے کی طرف ہوں گی ایسے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز, دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرے کے اوپر کیسے باندھنے ہیں, باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے.
वेरी गुड। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। आपने इसका जो नाम लिया था ना पुष्ट, इसका मतलब क्या होता है पुष्ट का? ये आपके पास सवाल आता कहाँ से है? आपके पास सवाल आया है, सवाल आता कहाँ से? शेयर हो रहा है क्या? अच्छा, इसको पुष्ट कहते हैं बैक साइड को। किसे कहते हैं? बैक साइड। हाँ, पुष्ट कहते हैं बैक साइड। तो ये जो बैक साइड है ना, इसको पुष्ट कहते हैं। तो आपने सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ की पुष्ट पर यानी बैक साइड पे रखना है, जोड़ के ऊपर रखना है और इस तरह से आपने अगल बगल करना है। जरा करके हमारे बच्चों को दिखाएं, हमारे व्यूवर जो बच्चे हैं उनको दिखाएं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरह से अपने हाथ को बांधना है। वेरी गुड, जबरदस्त। अब इसको कहाँ पर बांधना है? हाँ, पेट पर बांधना है या कहाँ बांधना है? वेरी गुड। यूसुफ भाई, आपने वजू के तरीके में बताया था पहुंचों तक हाथ धोना, तो ये तो हिस्सा तो पहुंचो वाना, तो इसको पुष्ट क्यों बोला गया? देखिए पहुंचे, शाबाश। देखिए पहुंचे तो ये है ना, पहुंचा तो ये, यानी कि ये जो हिस्सा है ना, जो जोड़ है जी, ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा जो ना जोड़ है, इसको कहते हैं पहुंचा। क्या कहते हैं? पहुंचा। ये पूरा पहुंचा है, ठीक है। और ये जो पूरी साइड है ना, ये पुष्ट है, ये भी पुष्ट है, ये भी पुष्ट है, ये बैक साइड है। तो मतलब ये है कि पहुंचा तो जरूर है, लेकिन इसकी बैक साइड पर आपने हाथ रखना, राइट। आप क्या कहते हुए अपने हाथों को बांधेंगे? शाबाश। क्या कहते हुए बांधेंगे? क्या कहते हुए बांधेंगे? ये बोलने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। कुछ बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर रहे होते हैं, इसमें भी गलतियां कर रहे होते हैं, तो अब इसका तरीका पूरा प्रॉपर जो है वो हम आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथों को नाक के नीचे बांध देंगे। अब आपने क्या पढ़ना है? सना पढ़नी है, ठीक है, सना। अच्छा, इसमें जो जो चीजें पढ़ने की है ना, वो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, तो हम आपको पढ़कर भी सुना रहे होंगे कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, ताकि वहां अगर कोई हमारी मिस्टेक है तो वो भी हमारी मिस्टेक दूर हो सके। अच्छा, अब आपने सना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? तावुज़। क्या पढ़ना है? यूसुफ भाई जी, ये तावुज़ क्या होता है? भाई तावुज़ का माना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक बार मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। तावुज़ क्या होता है? माशाअल्लाह। जब शैतान आ जाए ना, या कोई बुराई का काम सूझ रहा हो, कोई गुनाह करने का काम सूझ रहा है, कोई शरारत सूझ रही है, तो क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ने से शैतान भाग जाता है। अपनी आदत बना ले। गुस्सा आ जाए, गुस्सा भी आता है ना, तो गुस्सा अगर आ जाए तो गुस्से के दौरान भी ये पढ़ लेना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ लेंगे गुस्से के दौरान तो गुस्सा भाग जाएगा। कभी आपकी पसंद का खाना नहीं बना, पसंद का ड्रेस नहीं मिल रहा, पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर गुस्सा आ जाता है बच्चों को। तो गुस्से को तो भगाना है, तो जब गुस्सा आ जाए ऐसी चीज़ों पर तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अब तावुज़ के बाद पढ़ेंगे तस्मिया। क्या पढ़ेंगे? यूसुफ भाई, ये तस्मिया क्या होता है? क्या आपने पहली बार सारे सुने कि तावुज़ तस्मिया? हो सकता है पहली बार सुनाओ। तस्मिया के माना होते हैं, जब भी कोई जायज काम शुरू करें तो क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, मेरे साथ मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी जायज काम करें, पानी पिएंगे तो पानी पीने से पहले क्या पढ़ेंगे? ड्रेस पहनेंगे तो ड्रेस पहनने से पहले क्या करेंगे? खाना खाना है तो खाना खाने से पहले क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। तो अब आपने तावुज़ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के बाद आपने क्या पढ़ना है? यूसुफ भाई, कुछ बच्चे नमाज में अल्लाह अकबर कहने के बाद डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, तो उनकी नमाज कबूल होगी? देखिए प्यारे बच्चों, एक अपनी आदत बनाए ना, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, आपने इसके मुताबिक, ये आपका शेड्यूल है, ये आपका सिलेबस है, आपने इसके मुताबिक ही नमाज पढ़नी है, ठीक है ना। लेकिन
اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے, ثنا نہیں پڑھتا ہے یا تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھی کسی وجہ سے اس نے, اور اگر وہ جو ہے سورہ فاتحہ ڈائریکٹ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن سنت کے خلاف ہوگا. سنت تو یہ کہ تمام چیزیں پڑھی جائیں. یوسف بھائی, بعض بچے اللہ اکبر کہتے ہوئے کچھ بھی نہیں پڑھتے, بس بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں, اس طرح تو مطلب یہ جو طریقہ ہے نا, اس طرح تو نماز نہیں ہوتی. مطلب ہم بچوں کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے, لیکن ویسے جو ہے نا, کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا, ساتھ میں سورت ملانا, یہ تو ضروری ہے نا, ان کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اگر کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے میں نے ایک سپارہ پڑھ لیا ہے پورا. امی کو کہتے ہیں امی میں نے سپارہ پڑھ لیا ہے. یوسف بھائی, کچھ بچے کہتے ہیں ہم نے بسم اللہ والا قرآن ختم. آپ نے کبھی ختم کیا بسم اللہ والا قرآن؟ نہیں کیا. تو ان سے پوچھیے گا, کسی کو پتا ہے بسم اللہ والا قرآن کیسے ختم ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ ان کو دیں ذرا بھائی. بسم اللہ الرحیم پڑھ کر. تو پورے قرآن میں یوں پڑھتے رہتے ہیں, اور پھر امی یا کار صاحب کو بولتے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا. پھر پورا قرآن پڑھ لیا, ایک دن کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا. دیر سے, جیسے رمضان میں روز ایک ایک پارہ پڑھ لیتے. ایک پارہ پڑھ لیں. کتنی دیر میں؟ 5 منٹ میں ہو گیا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صفحے پر ایک بار انگلی گھماتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی کہ اگر 20 صفحے ہیں تو 20 بار بسم اللہ پڑھ لی, قرآن جو ہے وہ سپارہ پورا ہو گیا. تو اسی طرح سے کوئی نماز میں بھی اگر کرتا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جہاں پر جو پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع. دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے قیام کیا, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, تکبیر بھی آپ نے کہہ دی, اس کے بعد قیام کیا, اس کے بعد اپنے ثنا پڑھی, پھر تعوذ تسمیہ پڑھی, پھر کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی. اب سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے ساتھ میں, جیسے مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھ لی آپ نے, قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص پڑھ لی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سورۃ الفلق اگلی رکعت میں پڑھ لیں گے. تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے. ٹھیک ہے یوسف بھائی, ہم سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد چاروں رکعتوں میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں, نماز تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ تفصیل انشاءاللہ ہمارا جو نماز کے مسائل والا ایپیسوڈ ہوگا اس میں پیارے بچوں اس کا جواب ڈیٹیل میں دیکھیے گا. نماز تو ہو جائے گی لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل ضرور ہے. انشاءاللہ اسی سوال کی ہم ڈیٹیل جو نماز کے مسائل والا ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں آپ کو بیان کریں گے. اچھا, یہ ہو گیا پیارے بچوں. کیا اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے, رکوع میں جانا ہے؟ بھائی قیام کے بعد سجدے میں نہیں جائیں گے ڈائریکٹ, کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے نا. تو قیام کے بعد رکوع میں جانا ہے. ٹھیک ہے, رکوع میں جانے کا طریقہ یہ کہ آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. کمر کیسے ہونی چاہیے؟ بالکل اسٹریٹ ہوگی. آپ کی گردن جھکی ہوئی بھی نہ ہو, آپ کی گردن اٹھی ہوئی بھی نہ ہو, گردن اور کمر ایک ہی سیدھ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا سر اور آپ کی جو کمر ہے وہ بالکل اسٹریٹ ایک سیدھ میں ہونی چاہیے. آپ کے ہاتھ جو ہے نا ایسے ہوں گے, یہ ہتھیلیاں ہیں نا گھٹنوں پر رہیں گی. گھٹنے تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا گھٹنے ہیں. کیا ہے؟ گھٹنے کے اوپر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو رکھنا ہے اور انگلیوں کو اس طرح سے پھیلا دینا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے؟ یعنی گویا آپ نے پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے, گھٹنوں کو کیا کرنا ہے؟ پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ہاتھوں کو اسٹریٹ رکھیں گے, ملا کر نہیں رکھیں گے, یوں بہت زیادہ کھول کر بھی نہیں رکھیں گے, اور کمر کو اپنی اسٹریٹ رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ اور یوں آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو نظر ہے نا اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ آپ کی جو نظر ہے وہ کہاں پر ہوگی؟ ویری گڈ. کہاں پر ہوگی؟ پاؤں پر ہوگی رکوع کے دوران. اور قیام کے دوران کہاں پر ہوگی؟ بھائی جب آپ کھڑے ہیں نا قیام میں تو آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی. کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی. اچھا, اب آپ نے رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. ان کو دیں ذرا, کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ رکوع میں پڑھیں گے. کتنی بار پڑھیں گے؟ یوسف بھائی, اگر رکوع میں 3 سے زیادہ بار تسبیح پڑھ لی جائیں تو صحیح ہے؟ ہاں, اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر کم بار بھی پڑھا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا.
یعنی ایک بار بھی پڑھ لیا، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس کی سنت ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اگر زیادہ پڑھنا ہے نا تو آپ 3 بار پڑھ لیں، یا یعنی 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، اس طرح سے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. یہ بہتر ہے. یوسف بھائی میں نے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی اور سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے، ایسے کرنا نہیں چاہیے کہ آگے پیچھے کر دی، بلکہ یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے. بس رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور سجدے میں کون سی پڑھنی ہے؟ ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیا. اب آپ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما. کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. جی ہاں، سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. یوسف بھائی یہ قومے کا کیا مطلب ہے؟ قومے کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑا ہونا. کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے. جب ہم قرات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام، اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما. دونوں کا مطلب ہے کھڑا ہونا. کیا ہے؟ کھڑا. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد کہہ لیں. اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ پیارے بچوں، آج کا پروگرام ہم نے دیکھا ہے، اس کو یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.